Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश की जो पोएम नंबर 16 है जिसका नाम है जी गॉड्स एट्रीब्यूट्स. ठीक है, गॉड्स एट्रीब्यूट्स यानी अस्माउल हुस्ना, यानी अल्लाह ताला के जो अलक़ाबात हैं, अल्लाह ताला के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब ने ये जो पोएम है ये लिखी है. आज मैं लेक्चर जो है वो इस पोएम के ऊपर देने जा रहा हूँ. ये फर्स्ट ईयर इंग्लिश में पोएम नंबर 16 है. ठीक है, अब इस पोएम का क्या मतलब है कि इसका मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब जो हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं. मौलाना जलालुद्दीन रूमी क्योंकि वो एक दरवेश सिफ्त इंसान थे, सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, तो वो इस पोएम के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं 99, यानी इसमें आज़म है अल्लाह, और अल्लाह के जो सिफ़ाती नाम हैं वो 99 हैं. और ये नाम जो हैं ये इंसान की शख्सियत के ऊपर, यानी इंसानों की शख्सियत के ऊपर अगर कोई इनको पुकारता है तो ये जो नाम हैं ये इंसानों की शख्सियत के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं. और इंसान की जो है वो किरदार साजी होती है, इंसान की जो है वो रूहानियत जो है वो तस्कीन पाती है, वो बढ़ती है. तो जब कोई बिलीव करके, यकीन करके अल्लाह ताला के ये जो सिफ़ाती नाम हैं उनका ज़िक्र करता है, उनको अल्लाह को याद करता है किसी भी नाम को, तो उस नाम की जो बरकत है वो उस इंसान जो उसको याद करता है उसके ऊपर वो नाज़िल होना शुरू हो जाती है, और उस इंसान की जो शख्सियत है, उसका जो किरदार है, उसमें बेहतरी आती है. तो शुरू करते हैं जी इस पोएम को. गॉड्स एट्रीब्यूट्स, अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम, एट्रीब्यूट्स, अलक़ाबात, सिफ़ाती नाम. तो रूमी साहब फरमाते हैं जी, गॉड कॉल्स हिमसेल्फ सीइंग. अल्लाह ताला का एक सिफ़ाती नाम है सीइंग, बसीरुन. गॉड कॉल्स हिमसेल्फ सीइंग टू द एंड. सीइंग, देखिए सीइंग होता है देखने वाला, और सीइंग टू द एंड का मतलब है बसीरुन. यानी एक हम इंसान है ना, हम देखते हैं तो हमारी जो देखने की है वो एक हद है, एक लिमिट है, लेकिन बसीरुन वो देखना है कि छुपी हुई चीज़ को भी देख लेना, वो बसीरुन है. तो अल्लाह ताला जो है वो छुपी हुई चीज़ों को भी देख लेते हैं, इसलिए उनका जो सिफ़ाती नाम है वो है बसीरुन, बसीरुन. तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो ये की गई है सीइंग टू द एंड, यानी लामुतनाही हद तक देखने वाला जो है. गॉड कॉल्स हिमसेल्फ सीइंग टू द एंड. अल्लाह ताला ने अपने आप को बसीरुन कहा है, यानी वो चीज़ें जो आम इंसान को नज़र नहीं आती हैं, छुपी हुई हैं, पोशीदा हैं, अल्लाह ताला को वो भी नज़र आ जाती हैं, बसीरुन है. गॉड कॉल्स हिमसेल्फ सीइंग टू द एंड डेट हिज आई में स्केयर यू फ्राम सिनिंग. स्केयर होता है डराना, और सिनिंग जो है, सिनिंग कहते हैं गुनाह को. अगर हम मुसलमानों का, एक इंसान का इस बात पे ईमान हो जाए, इस बात पे यकीन कामिल हो जाए कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे दिलों के राज भी जानता है, वो सीइंग टू द एंड है, वो बसीरुन है, तो देखें फिर कोई इंसान गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि वो जब भी गुनाह करेगा उसका ईमान है कि खुदा उसको देख रहा है.
God calls himself seeing to the end. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بصیرن کہا ہے، اور جب ہمارا ایمان اس کے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ His eye may scare you from sinning. دیکھیں جہاں پہ باہر آپ جائیں تو وہاں پہ لکھا ہو نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آپ وہاں پہ بڑا کیئرفل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وی آر بینگ آبزروڈ. لیکن اگر ہمارا ایمان ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر دیکھیں کہ پھر ہماری کیا حالت ہوگی. یعنی ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. تو اس نام کی برکت ہے یہ، اگر ہمارا ایمان ہو، ایمان کامل ہو. His eye may scare you from sinning. تو اللہ تعالیٰ کی جو آنکھیں ہیں وہ آپ کو گناہ سے بچا لیں گے، گناہ کرنے سے بچا لیں گے. یہ اس نام کی برکت ہے. God calls himself hearing to the end. hearing ہوتا سننے والا، اور جس کی کوئی حد ہوتی ہے. hearing to the end کا مطلب ہے کہ جو اختتام سے بھی آگے، جہاں پہ عام انسان کی حد ختم ہوتی ہے، اس سے آگے کی جو باتیں سنتا ہے وہ hearing to the end ہے. اور اس کو عربی میں کہا گیا ہے سامعون. سامعون، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سامعون ہیں، ٹھیک ہے، وہ لامتناہی حد تک سننے والے ہیں. وہ ان چیزوں کو بھی سن لیتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے. وہ سامعون ہیں، hearing to the end ہے. That you may close your lips against foul discourse. جب ہمارا ایمان ہو جائے کہ ہمارے دل کی جو دھڑکنیں ہیں وہ بھی اللہ سنتا ہے، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اللہ سنتا ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی انسان جو ہے وہ فضول بات کرے گا، وہ فحش گوئی کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. You may close your lips against foul discourse. تو جو فضول باتیں ہیں آپ ان سے باز آ جائیں گے. God calls himself knowing to the end. knowing to the end، جاننے والا. علیمٌ، ٹھیک ہے، علیمٌ. knowing ہوتا ہے جاننے والا یعنی عالم، اور knowing to the end اس کے لیے عربی کا جو ورڈ ہے وہ ہے جی علیمٌ. علیمٌ یہ ایسی خاصیت ہے کہ جو عام انسان کی جہاں پہ سوچ یا اس کا علم ختم ہو جاتا ہے، اس سے بہت آگے کی جو باتیں ہیں وہ گاڈ جانتا ہے، وہ خدا جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. God calls himself knowing to the end، یعنی اللہ نے اپنے آپ کو کہا جی علیمٌ، یعنی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہوں. That you may be afraid of him to plot an evil. اور اگر ہمارا یہ ایمان ہو جائے، یہ ہمارا عقیدہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہم کسی کے خلاف سازش نہیں کریں گے، کسی کا برا نہیں چاہیں گے، کسی کی جو پراپرٹی ہے اس کو غصب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا خدا جانتا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے، مین چیز ہے ایمان. آج جتنی بھی سوشل ایولز پھیلی ہوئی ہیں معاشرے کے اندر، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، ایمان نہیں ہے. تو مولانا جلال الدین رومی صاحب آگے فرماتے ہیں These are not mere accidental names of God. ایکسیڈنٹل کہتے ہیں اتفاقی. یہ اللہ کے نام ایسے نہیں پڑ گئے ہیں، یہ اتفاقی نہیں ہے کہ کسی کو اتفاق سے کچھ کہہ دیا وہ اس کا اتفاقی نام پڑ گیا. نہیں، اللہ کے ناموں کے اندر یہ خصوصیات ہیں، یہ کوالٹیز ہیں، یہ اتفاقی نہیں ہے. These are not mere accidental names of God. یہ اتفاقی نہیں ہے، ان کی خصوصیات ہیں. ایز آگے ایک سیملی، ایک موازنہ دے رہے ہیں مولانا جلال الدین رومی صاحب، فرما رہے ہیں ایز اے نیگرو میں بی کالڈ کیمفور. یعنی نیگرو جو ہے وہ سیاہ فام ہے، سیاہ، اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اس کو آپ اتفاقی طور پر آپ اس کو گورا چٹا کہہ سکتے ہیں. کیمفور، کیمفور یہ ایک وائٹ سبسٹینس ہے جس کو اردو میں ہم کافور کہتے ہیں. کافور یہ اپنی سفیدی کی وجہ سے فیمس ہے. ٹھیک ہے. ایز اے نیگرو میں بی کالڈ کیمفور. آپ ایک نیگرو کو تو گورا کہہ سکتے ہیں، ایک سیاہ فام کو سفید کہہ سکتے ہیں اتفاقی طور پر یا حادثاتی طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام حادثاتی یا اتفاقی نہیں ہیں. یہ ان کے اندر خصوصیات ہیں، کوالٹیز ہیں. So are these name derived from God's attributes. یہ جو نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے القابات ہیں، یہ صفاتی نام ہے، یہ ان سے اخذ، وہ جو خصوصیات ہیں ان سے اخذ کیے گئے ہیں. So are these names derived from God's attributes and not mere vain title. اور یہ وین ٹائٹلز نہیں ہیں، یعنی ایسے نہیں ہے کہ جس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو. یہ محض بے مقصد القابات نہیں ہیں. آف دا فرسٹ کاز، یعنی جو اسماء الحسنہ ہے، یعنی فرسٹ کاز، اسم اعظم، جس کو اسم اعظم جو ہے وہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ کاز یعنی اللہ کا جو اسم اعظم ہے وہ تو اللہ ہی ہے نا، گاڈ ہے، اللہ ہے، تو باقی تو اس کے صفاتی نام ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مولانا جلال الدین رومی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صفاتی نام ایسے ہی نہیں پڑ گئے ہیں، ان ناموں کے اندر یہ خصوصیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں. اور جب ایک انسان ان کے اوپر بلیو کرتا ہے تو پھر وہ تمام برائیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہ بچ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برکت ہے. یقین، ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. جب ایمان ہوگا تو پھر ان ناموں کی جو برکت ہے وہ ہمارے اوپر آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا. اس کے ساتھ ہی شاہد بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.